ان کو بھیجتے ہیں، کہتے سالبہ جا کر آ۔ ہمیشہ سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سودا لینے، سالبہ کو کسی کے گھر بھیجنا ہو بلانے کے لیے تو سالبہ کو، کسی غیر اللہ کے وہاں بھیجنا بھی ہو تو سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہر کام سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتے ہیں۔ ایک دن سالبہ رضی اللہ عنہ کو بتا کہ جاؤ یہ کام کر کے آؤ، تو سالبہ جو گئے تو آئے ہی نہیں سالبہ۔ سرکار نے فرمایا سالبہ ابھی تک آئے ہی نہیں ہے، کیا بات ہے، سالبہ ہے کدھر؟ اور سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے چھوڑ کر۔ اب سالبہ نے وہاں کیوں چھوڑا، کیوں سرکار کی بارگاہ میں لوٹ کر نہیں آئے وہ، جبکہ کام تھا آدھا دن کا کام تھا سالبہ رضی اللہ عنہ کا، اور وہ آئے نہیں، سرکار انتظار میں رہ گئے۔ سالبہ سے ایک گناہ ہو چکا تھا۔ پہلے کے زمانے میں کیا پتوں کے یا کپڑوں کے حمام بنائے جاتے نہانے کے لیے، تو ان حمام ہوا کے ذریعے سے آپ سالبہ جانے لگے تو ایک کپڑا اڑ گیا یا ہوا سے کپڑا ہل گیا، گر گیا، تو آپ کو ایک نہاتی ہوئی عورت دکھ گئی، تو آپ نے دیکھ لیا، تو ایک مرتبہ دیکھا تو سرے کے اندر گناہ نہیں ہے، پر آپ نے پلٹ کے دوسری مرتبہ دیکھ لیا، لیکن جب دوسری مرتبہ دیکھا نہیں، آپ نے ایک ہی مرتبہ دیکھا سالبہ نے، اور سرکار سوچ لیا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، سالبہ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں سالبہ کی، آپ نے دوستی کو بلایا، اے عمر فاروق اعظم، اے سلمان فارسی علیہ السلام، جاؤ میرے محبوب میرے دوست کو سالبہ کو ڈھونڈو، کہاں ہے؟ آدھا دن کا کام تھا، سالبہ صبح سے شام ہو گئی، دوسرا دن ہو چکا، ابھی تک دکھا نہیں ہے۔ سالبہ کو ڈھونڈتے ایک ہفتہ گزر گیا، دوسرا ہفتہ بھی گزر گیا، ایسا کرتے کرتے سالبہ کو ڈھونڈتے 40 دن ہونا ہے۔ کتنے دن ہو گئے؟ 40 دن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈتے عمر فاروق نے سلمان فارسی گزرتے ایک جگہ گزرے جنگل کے پاس، تو ایک بکری کا ریوڑ چلانے والا تھا، اس کو پوچھا بھائی کوئی نے تم نے یہاں پہ کسی ایسے انسان کو دیکھا ہے، اس کا ناک ایسی ہے، اس کا چہرہ ایسا ہے، اتنا ہے، اتنی عمر کا دکھتا ہے؟ تو چراوے نے بولا جی ہاں۔ بولے جو آپ نقشہ بتا رہے اسی طرح ایک بندہ ہے، لیکن ہم لوگ اس سے بہت پریشان ہیں، بہت غمگین ہے اس سے۔ بولے کیوں؟ بولے وہ ہمیشہ روتا رہتا ہے اور یہ بولتا رہتا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ اور کبھی کبھی وہ دودھ پینے کے لیے یہاں جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا عمر فاروق نے سلمان فارسی نے کہ لاؤ ہم ایک بازو بیٹھ جائے، آئے گا سالبہ تو دیکھ لے سالبہ بھی ہے یا کوئی اور ہے، آپ ایک بازو کنارے بیٹھ گئے کہ کسی کو دکھائی نہ دے۔ ایسے میں سالبہ آئے، سالبہ نے بکری کا دودھ مانگا، دودھ پیتے پیتے بھی آپ رو رہے تھے، آنسو نکل رہے تھے۔ تو جیسے عمر فاروق سالبہ پہنچے، عمر فاروق سلمان فارسی سالبہ کے پاس گئے، سالبہ سلام علیکم، سالبہ بولے رکو، یہ عمر فاروق میرے پاس مت آنا، یہ سالبہ میرے پاس مت آنا۔ بولے کیا بات ہے؟ میں منافق ہو چکا ہوں، مجھ سے گناہ ہو چکا ہے۔ آپ سمجھ رہے الفاظ بیان کو؟ میں منافق ہو چکا ہوں، مجھ پہ وحی نازل ہو چکی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا ہوگا، کیونکہ میں نے میری نگاہوں کے اندر میں نے ایک عورت کو دیکھ لیا، جبکہ میں نگاہ مصطفیٰ کو دیکھتا تھا، جس سرکار کو جس آنکھوں سے دیکھتا تھا، جس سرکار تو عالم سلم کو آنکھوں سے ان کے پیر تک تکتا تھا، ان کے پیچھے عبادت کرتا تھا، لیکن آج اسی آنکھیں مصطفیٰ کو دیکھنے والی نے کسی غیر اللہ کو دیکھ لیا ہے، میں منافق ہو چکا ہوں۔ رونے لگے، سمجھایا، پکڑ لیا ان کو عمر فاروق نے کہ نہیں سرکار نے آپ کو بلایا ہے، لیکن بولے میں سرکار کے سامنے نہیں جاؤں گا۔ آپ نے باجو والے گھر میں رکھا اور سرکار کو خبر دی کہ سرکار سالبہ یہ الفاظ بولتا ہے، گنہگار ہو گیا ہے۔ اور سرکار پھر سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خود گئے، اور سالبہ 40 دن سے کھانا نہیں کھانے سے، بھوکے پیاسے رہنے سے اب کمزور ہو چکے تھے، اتنے کمزور ہو چکے تھے پوچھو مت۔ جب گئے تو سالبہ کا دیکھا، سالبہ کا سر اٹھایا، اٹھایا، آپ نے رکھا اپنے پاس اور سر میں ہاتھ پھیرانے لگ گئے۔ سالبہ نے دیکھا کون ہے؟ تو مصطفیٰ، یا رسول اللہ میں خطا کار ہوں، میں گناہگار ہوں، مجھ پہ تو وہی نازل ہو گئی یا رسول اللہ،
تو فرمایا نہیں سالبہ تو امید رکھ اللہ پہ, امید رکھ سالبہ, امید رکھ اور گناہ کی معافی مانگ لے, اللہ تجھے معاف کر دے گا. بس سالبہ کو یہ بولنا ہی تھا کہ سالبہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ رسول اللہ تم گنہگاروں کے ساتھ اتنا خطا کرنے کے بعد اور ایک ادنے سے غلام کے پاس بیٹھ کر تم میرے سر پہ ہاتھ پھیرا رہے ہو, بس کیا مرتبہ ہوگا سالبہ کا یار, جس کو نبی کریم نے گود میں لیا اور ان کے سر میں بال پھرایا, ہاتھ پھرا رہے آپ, ان کے باروں سے کھیل رہے, سمجھ لکھ جات کا پیار محبت کر رہے ان سے. جب سالبہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ رسول اللہ میرے بدن کے اندر جیسے کیڑے کاٹتے ہو نا ایسے پورے کیڑے میرے کو کاٹ رہے ہیں. نبی کریم نے فرما دیا سالبہ یہ تیرا آخری وقت آ چکا ہے. کیا ہو چکا ہے؟ یہ آخری وقت آ گیا. یہاں سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکتے رہے اور کلمہ طیب پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کلمہ طیب پڑھ کے نبی کو تکتے تھے, دنیا سے رخصت ہو گئے. بات یہاں پہ درست خالی واقعہ نہیں تھا کہ سالبہ نے ایک گناہ انجانے میں کرا تو 40 دن تک دور ہو گئے, اپنا آپ کو منافق سمجھنے لگ گئے. ارے ہم ایسے کیسے عاشق رسول ہیں جو ہماری آنکھوں میں دن اور رات گناہ کو لے کے پھرتے, ہم کبھی رات کی تنہائیوں کے اندر فون موبائلوں کے اندر, کبھی دن کے اندر, کبھی بہن بیٹی کو نظر رکھنے کے بعد ہم کہتے ہیں ہم عاشق کے رسول ہیں, ہم نبی کے چاہنے والے ہیں. ارے صحابہ کے نقشے قدم پر چل کے دیکھ کہ ایک مرتبہ خالی پردہ ہٹ گیا ہوا سے, دیکھ لیا تو اپنا کو منافق سمجھ لیا. خیر وہاں تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, فرمایا کہ معاف کر دیں گے, اللہ معاف کر دے گا. سالبہ رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے, اس واقعے سے ہم کو یہ ملتا ہے کہ ہماری نگاہوں کو سنبھال کر رکھے, متقین بن جائے, پرہیزگاری والے بن جائے, مومن بن جائے, یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے. آؤ چلتے چلتے ایک واقعہ اور میں سنا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی کا بچہ رہتا تھا. کیا تھا؟ یہودی کا بچہ. وہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھتا خالی, جب سرکار بیان کرتے ہیں ممبر پہ تو آپ دیکھتا رہتا, جب سرکار بیان کر کے اٹھ کے جاتے تو گھر کے باہر کھڑے رہتا, سرکار گزرتے رہتے جب تک دیکھتے رہتا, بس وہ تکتا ہی رہتا. ارے تکتے 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 وہ ایسا ہو گیا کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آ گئی, نبی کی دل میں محبت آ گئی, ایسی محبت آ گئی نبی کو دیکھے بغیر چلتا نہیں. اور کمسین ناجان ایک دم معصوم بچہ تھا, جس کی عمر کم و بیش بتائی جاتی ہے کہ 14 سے 13 برس کی عمر تھی اس کی. وہ بچہ نبی کو تکتا دیکھتے رہتا. ایک دن نبی کریم باہر کہیں چلے گئے, بیمار ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بیمار ہو گیا. اچھے حکیم آ گئے, دوا کے لیے دوا سب کچھ کری, حکمت کری اس کی بہت سارا, لیکن وہ اچھا نہ ہوا کیونکہ مرج مصطفیٰ ہو چکا تھا. وہ دنیا کا مرج نہ تھا, وہ عاشق رسول بن چکا تھا, وہ محبت رسول کا مرج ہو چکا تھا. اس یہودی کے بچے نے ایمان تو نہیں لایا تھا, نہ اس کے ماں باپ نے ایمان لائے. جب اس کے ماں باپ کو بولا کہ میرے باپ, اے میرے والد گرامی, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں, مجھے ایک مرتبہ وقت میرا مرنے کا قریب ہے, اب ان سے ملاقات کرنی ہے. تو والد نے فرمایا اب کیا کروں میں؟ فرمایا کہ تو نے بیٹا اپنا دین چھوڑ دیا محمد کے لیے. بابا تم نے وعدہ کرو, اب میرا چھیلا ٹائم ہے, ایک میری تمنا پوری کر دو. اس کے والد گرامی نے نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ جیسے خبر پڑی کہ یہودی بچہ تم سے محبت کرتا تھا اور تمہاری محبت میں وہ مرنے کے قریب آ چکا ہے, میرے سرکار رحمت جوش میں آئی, ارے کملی گلے پہ ناکی کندھے پہ, اور فرمائے صحابہ چلو, دو جہاں کا مالک چل کر جا رہا ہے. دونوں جہاں کا مالک جب چل کر گیا اس یہودی کے وہاں, تو یہودی کا بچہ دیکھ کر خوش ہو گیا اور تھوڑا سا سلملایا اور فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں, آپ دکھائی نہیں دیے, اس کے حساب سے مجھے تکلیفات آ گئی اور میں سوچتا رہا کہ میں نبی پہ کلمہ پڑھ سکوں نہیں پڑھ سکوں گا, یا رسول اللہ مجھے مسلمان بنا دیجیے, اور یا رسول اللہ میں مسلمان بن جاؤں تو میرے تو کوئی اعمال نہیں ہے, نہ میں نے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی, نہ تلاوتیں کری, نہ قرآن پڑھا, یا رسول اللہ اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ تو نبی نے فرمایا جائے بچے, میں وعدہ کرتا ہوں قبر سے لے کے جنت کی سند میں دیتا ہوں. جب نبی نے سند دے دی, نبی نے سند دے دی, وہ بچے کو سرکار ہاتھ پھراتے رہے سر پہ,
سر پہ ہاتھ پھراتے رہے. اور بچے نے کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ پڑھتے ہی روح قبض ہو گئی. اب روح قبض ہو گئی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو گئے, نرماس منہ ہو گیا, آنکھ میں آنسو بھر گئے. اس کے باپ کو بولا, بھائی اس نے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گیا, اب آپ کیا چاہتے ہو؟ تو فرمایا کہ یہ مسلمان ہے, مسلمان قبر میں دفنائے جائے. تو نبی کریم نے حکم دیا, جاؤ جنت البقیع میں قبر کھودو. جنت البقیع میں قبر کھودی گئی, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ تیار ہونے کے بعد سب کاندھا دیتے, سرکار پنجے سے چلتے. کیسے چلتے؟ سرکار پنجے سے چلتے. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ پنجے سے کیوں چلتے ہو, تو ایڑی ٹیکتے کیوں نہیں ہو؟ اے صحابہ تم نہیں جانتے, آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عاشق رسول کے جنازے کے اندر تمام ملائک فرشتوں کو اتار رکھا ہے, تمام فرشتوں کو جنازے میں کھڑ رکھا ہے. ارے کیسا عاشق رسول ہوگا جس کے فرشتے نیچے آ جائے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک میں اس صحابہ کو اتارا, تو سرکار دو علیہ وسلم کو لیٹ ہو گئے, دفنانے میں لیٹ ہو گئے. منہ کھولا تو لیٹ ہو گئے. تو فرمایا, صحابہ رسول اللہ آج قبر میں لیٹ کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ تمام ملائکہ جھرمٹ بن کر آ کر دیکھ رہی تھی کہ کیسا خوش نصیب ہے جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں لٹایا, اور یہ عاشق رسول ہے, ایسا عاشق رسول ہے کہ محبت رسول میں جان دے دی. اور جو محبت رسول میں جان دے دے, ملائکہ بھی دیکھنے چلی آئی. اور یہاں پہ سرکار دو علیہ وسلم دفناتے وقت آپ کا پسینہ اس کے چہرے پہ ٹپک گیا. جیسے پسینہ ٹپکا صحابہ کے, اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا چہرہ نور والا ہو گیا, قیامت میں نور ساتھ اٹھے گا. یہ محمد مصطفیٰ کا احسان ہے. آج ہم پر بھی احسان ہے رسول کریم کا کہ آج ہم کھا رہے پی رہے, اچھے سے اچھے کھا رہے, اچھے کا پی رہے, ہمارے پاس پیسہ دولت سب گھر بار سب ہے, لیکن کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, تو وہ صرف اس کے رسول. آج اس کے رسول میں کمی ہو چکی ہے. نہ ہمارے پاس 5 وقت کی نماز کا فرض ٹھکانے ہے, نہ ہمارے پاس قرآن تلاوت کا کام ہے, ہمارے پاس اب کچھ کام نہ رہا. واحد ہمارے پاس کام ہے تو دنیا کی دولت کا, دنیا کی غیبت کا, دنیا کی شہرت کا, اور واحد ہمارے اپنا آپ کو بڑا بتانے کی, جبکہ بڑا واحد اللہ ہے. بن جائے میرے بہن بھائی, عاشق رسول بن جائے. جو عاشق رسول ہو جاتا ہے, قسم اس جل جلال کی, اس کو کسی کے در